نمبر 3، تیسری چیز جو مسلمانوں میں عام اور رائج ہے وہ ہے جھوٹی تہمت. کسی پہ بھی کچھ بھی الزام لگا دینا، کسی کے بھی بارے میں بلا احتیاط کچھ بھی بول دینا. اس کے گمان میں ہے لیکن اس کے بارے میں اس نے کیا ہوگا وہ شاید ایسا ہے. اور آدمی لوگوں کے اوپر کبھی پاک دامن عورتوں پر، کبھی مردوں پر، کبھی علماء پر، کبھی پڑوسی پر، کبھی رشتہ دار پر، کبھی کسی پر، بیوی شوہر پر، شوہر بیوی پر، کسی پر. آپ دیکھیے طلاق کا مسئلہ جب شروع ہو جائے تو کیا ہوتا ہے. جب ایک دوسرے سے الگ ہونے کا وقت آتا ہے شوہر بیوی پر تہمت لگاتا ہے، بیوی شوہر پر لگاتی ہے جھوٹی تہمت. کوئی طلاق دے دے مسئلہ، اب طلاق کا مسئلہ چل رہا ہے، خیر اس پہ بعد میں بات کریں گے. بلکہ یہ بھی اس میں ہی آتا ہے جھوٹی تہمت کہ اب طلاق کا مسئلہ آ گیا. اب جب کورٹ میں اور یہاں تک چلا جاتا ہے معاملہ تو کیا کرتے ہیں لڑکی والے، اتنا دہیج دیے تھے ہم نے اور یہ بہت مارتا تھا، یوں ظلم کرتا تھا، ایسا کرتا تھا. کیوں؟ تاکہ عورت کے لیے ہمدردی پیدا ہو. کبھی شوہر ہوتا ہے بد چلن ہے، بد اخلاق ہے، افیئر اس کا ہے، حالانکہ ایسا بیچاری کا کچھ بھی نہیں تھا، تو کیا کر دیا اس کے اوپر تہمت لگا دی. آدمی اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسروں پر تہمت لگاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی عام ہے، اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا. وکیل بولتا تم میرے پاس آئے نا، جیسا میں بولتا ویسا کرو، باہر نکلنا ہے کہ نہیں نکلنا ہے؟ ہاں. تو آپ جیسا نہیں صاحب ایسا نہیں ہوا، ایسا لکھنا پڑتا بھائی. تم کو اگر کیس جیتنا ہے کہ ہارنا ہے، تم کو نہیں کرنا ہے کسی اور کے پاس جاؤ، میرے پاس آئے میرے طریقے سے چلنا پڑے گا. یہی بولتا ہے نا، ایسا بولنا پڑے گا تب جا کے تم بچو گے، نہیں تو پھنس جاؤ گے. ٹھیک ہے آپ کو جیسا لگتا ہے ویسا کرو. جھوٹی تہمت ہے ساری. جھوٹی تہمت حرام ہے اور اس کو کوئی بہت سنگین نہیں سمجھتا ہے، چاہے وہ قانونی معاملات ہوں یا کسی اور کے بارے میں کچھ بولنا ہو. آج آپ کل ہی دیکھیے اہل حدیث کے بارے میں، اہل حدیث کیا ہیں؟ سلفی دہشت گرد ہیں. اب مسئلہ طلاق کا چل رہا ہے، اب یہ کس کے بارے میں بول رہے ہیں؟ دہشت گردی کے بارے میں، کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے، اپنے موقف کو بچانے کے لیے آدمی کسی پر بھی تہمت لگا دیتا ہے. بچے بھی دیکھیے کھیلتے ہیں، اگر شیشہ پھوٹ گیا اس نے کیا. کسی کا نام ایسے کا نام بتاتے ہیں جو گونگا ہے، جو بول نہیں پاتا ہے زیادہ، وہ بولنے میں رہتا ہے اور اس کا نام آ جاتا ہے. اس نے گیند ماری اور شیشہ پھوٹ گیا. میں نہیں بولتے رہ جاتا ہوں، لیکن دھلائی اس کی ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے اس نے نہیں کیا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ یہ بچپن سے شروع ہو جاتا ہے، جوانی میں آ کے کامل ہو جاتا ہے. وہ چھوٹی سی بھول ہوتی ہے، بعد میں جا کے بڑے سنگین جرم ہوتے. کتنا جھوٹ بولتا ہے آدمی، کتنی تہمتیں لگاتا ہے، رشتہ داروں پر تہمتیں لگاتا ہے، دوست احباب پہ تہمتیں لگاتا ہے. ذرا سا کسی سے اختلاف ہو جائے پھر اس کے بارے میں زبان اس کی لمبی ہو جاتی، کچھ بھی تہمت لگانے کو ڈرتا نہیں. کیوں؟ محبت اور جنگ میں سب جائز ہیں. کیا بولتا ہے؟ بولتا چلتا ہے، سب اختلاف میں چلتا ہے، ایسا کسی کے بھی بارے میں کچھ بھی بول سکتے ہیں. جھوٹی تہمت آپ لگا سکتے ہیں، کسی پر نہیں لگا سکتے. آپ کسی پہ جھوٹی تہمت نہیں لگا سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. یقیناً وہ لوگ جو پاک دامن بھولی بھالی مومنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ایسی عورتیں جو سیدھی سادی ہیں، انہوں نے زنا اور کچھ اس طرح کا کام نہیں کیا ہے، لیکن ان پر کیا کرتے ہیں؟ جو کہ پاک دامن ہیں، اپنی عزت کو بچا کے جینے والی عورتیں ہیں، ان پر تہمت لگاتے ہیں. ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی. اللہ کی کیا ہے؟ ان پر لعنت ہے. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی رحمت سے ان کو حصہ نہیں ملے گا، اللہ کی رحمت سے دوری. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری. لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اور یہ تو دنیا کا ہوا اور آخرت کا ہوا کہ لعنت ہے، اللہ کی رحمت نہیں. لیکن وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ایک بہت ہی بڑا عذاب تیار ہے. معلوم ہوا کہ کسی پر تہمت لگانا انسان کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا دیتا ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور ایسا آدمی اللہ کے نزدیک کیا ہے؟
ملعون ہے، لعنت کا حقدار ہے۔ کسی پر بھی، مرد پر، عورت پر، کسی جماعت پر، کسی شخص پر آدمی تہمت لگائے اگر جھوٹی، تو ایسے انسان پر لعنت ہے اللہ کی۔ یہ بہت سخت معاملہ ہے، کبھی بھی نہیں بولنا چاہیے۔ کوئی بھی مخالف بھی ہمارا ہو اس کے بارے میں بھی سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں۔ دشمنی اس بات کا جواز فراہم نہیں کرتی ہے، کسی سے ناراضگی اس بات کے لیے یعنی ہم کو جائز نہیں بنا دیتی کہ ہم اس کے بارے میں کچھ بھی بولیں، اس پر جھوٹی تہمت لگائیں، نہیں۔ اب دیکھیے مساجد وغیرہ کے جھگڑے شروع ہوتے ہیں، ٹرسٹ بدلنی ہوتی ہے، پیسے کھا گئے کا الزام لگا دیا لوگوں کے اوپر، ہے نا، اکثر ایسے ہی ہوتا ہے۔ کسی کو عہدے سے ہٹانا ہے، کیا کر دیا؟ تہمت لگا دی اس کے اوپر۔ یہ ساری خرافات ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ تو جھوٹی تہمت نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہو، عزت کے اعتبار سے ہو، جماعتوں کے اعتبار سے ہو۔ جو غلطی ہے وہ غلطی ہے، لیکن آدمی کو جواز نہیں کہ وہ غلطی سے زیادہ اس کے بارے میں بولے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ بَهْتَ مُؤْمِنًا أَوْ مُؤْمِنًا، جس آدمی نے کسی مومن مرد پر یا کسی مومنہ عورت پر بہتان باندھی۔ بہتان کیا ہے؟ جو گناہ اس نے نہیں کیا، جو غلطی اس نے نہیں کی، اس کے اوپر تھوپ دی۔ حَبَسَهُ اللَّهُ فِي رَدْغَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ ردغۃ الخبال میں اس کو پھنسا کے رکھے گا اور روک کے رکھے گا۔ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ وَلَيْسَ بِخَارِجٍ، یہاں تک کہ جو اس نے بولا تھا، جو بات، جو تہمت اس نے لگائی تھی، اس سے باہر نکلے، اور وہ نہیں نکل پائے گا۔ وہ نکل پائے گا نہیں۔ ایک بار تہمت لگا دی، واپس اب اس کی بھرپائی ہو سکتی ہے آخرت میں؟ نہیں، دنیا میں ہو سکتی تھی، آخرت میں وہ اپنے آپ کو بری کر پائے گا؟ اپنی کیا صفائی دے پائے گا؟ اپنے بچاؤ کے لیے کیا کر پائے گا؟ وہ اس سے نکل نہیں پائے گا، اپنے گناہ کے وبال سے وہ نکل نہیں پائے گا۔ ایک روایت میں کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما ردغۃ الخبال، اے اللہ کے رسول ردغۃ الخبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عصارۃ اہل النار، عصارۃ اہل النار، جہنمیوں کے زخموں کا پانی، ان کے زخموں کا دھون، جو گندگی نکلتی زخم سے، وہ جو گندگی نکلے گی اس میں اللہ ڈبو کے رکھے گا، اس کو اس میں روک کے رکھے گا، پھنسا کے رکھے گا۔ کیوں؟ اس نے زبان سے گندگی نکالی نا، دوسروں کی عزتوں کو خراب کیا، اللہ گندگی میں ڈالے گا اس کو۔ لہٰذا اپنی زبان کو کبھی گندا نہیں کرنا چاہیے، کسی پر تہمت باندھنا بہت بڑی گندگی ہے، اس سے اپنی زبان کو ہمیشہ بچائے رکھیں۔ مومن پردہ پوشی کرنے والا ہوتا ہے، نہ یہ کہ اس کا کیا ہوا گناہ بیان کرے، یہ بھی برا ہے۔ کوئی آدمی شراب پیتا ہے، گھر میں بیٹھ کے اکیلا، کسی کا کچھ بگاڑتا نہیں ہے، اب آپ معلوم ہے وہ کیا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، تو یہ تو غیبت ہوئی۔ لیکن ایک آدمی شراب نہیں پیتا ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، وہ اس کا بیلنس جا رہا ہے، شراب پیتا، میں ایک بار دیکھا اس کو جھومتے ہوئے آ رہا تھا، حالانکہ اس کی طبیعت بگڑی ہوئی تھی، کسی طرح سے وہ دیوار کو ٹیک کے کھڑا تھا، چکر آ گئی اس کو، کیوں؟ بھوکا تھا، وہ صبح سے بھوکا تھا، اور یہ دیکھ کے کیا بول رہا ہے، میں ایک بار دیکھا اس کا بیلنس نہیں تھا، میرے کو لگتا ہے شراب پیتا ہے وہ، تو اپنی طرف سے کیا کر دیا، اس کے بارے میں تہمت لگا دی۔ کبھی نہیں کرنا ایسا۔ تو ایسے آدمی کو کیا کیا جائے گا؟ ردغۃ الخبال میں اللہ تعالیٰ اس کو پھنسا کے رکھے گا جب تک کہ وہ اپنی بات سے بری نہ ہو، اور وہ کبھی نہیں ہو پائے گا۔ وہ اپنی بات سے بری ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ نمبر 4، اس لیے یہ بات یاد رکھیں، ہر مسلمان کی عزت کا لحاظ رکھیں، چاہے دوستی ہو یا دشمنی۔ دشمن سے بھی آدمی شرافت کے ساتھ دشمنی کرے، ٹھیک ہے، دنیا میں دشمن لوگوں کے بنتے ہیں، سب دوست بنے ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن دوستی اور دشمنی میں بھی آدمی اپنے کیریکٹر کو نہیں کھوئے، اپنے اخلاق کو نہیں کھوئے، آدمی انسانیت کو نہیں کھوئے۔